दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और बरतानिया ने कसीर जहती फोरम्स पर दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने दोनों मुल्कों के बिरादर अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद कायम करने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की नौजवान नस्ल को अपने दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने जनूबी एशिया में अमन के लिए तनाज़ कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दिया है। सेनेट के चेयरमैन ने तुर्कमानिस्तान को तिजारत के लिए गवादर और कराची की बंदरगाहें इस्तेमाल करने की तरगीब दी है। जनूबी गज़ा में जारी इसराइली हमलों में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 क्रिकेट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख़याल किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्तों को बढ़ाने और रवामा अक़वाम मुत्तहिदा न्यूयॉर्क में आला सतह के इजलासों के मौके पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने अपने बिरादर अवाम के दरमियान बाहमी एतमाद पैदा करने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया है। इस अज़्म का यादा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के दरमियान आज टेलीफोन पर बातचीत के दौरान किया गया। अमीर ख़ान मुत्तकी ने अफ़गानिस्तान के साथ सफ़ारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने से मुतालिक पाकिस्तान के फ़ैसले का खैर मक़दम किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई राब्तों में इज़ाफ़े के लिए उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की अहमियत पर जोर दिया और इस मंसूबे के समझौते को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने आज गवर्नर हाउस लाहौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के हुक्काम और मैच इंतज़ामिया के एहसास में जोहराना दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जारी T20 सीरीज़ में दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम अपने मुल्क के सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान का दौरा कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल दोतरफा ताल्लुकात को बेहतर करने का अहम ज़रिया है और पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की नई नस्ल को दोतरफा ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। बाद में मेहमान और मेज़बान टीमों ने तहाइफ और सोवेनियर्स का तबादला भी किया। पाकिस्तान ने दोतरफा इलाकाई और आलमी सतह पर मौजूद मुकालमाती फ्रेमवर्क्स को फ़ाल और मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। ये बात चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने सिंगापुर में 22वें शंग्री-ला सिक्योरिटी डायलॉग में पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश करते हुए कही। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तारी और ज़ब्त व तहम्मुल के उसूलों पर कायम आलमी निज़ाम का ख्वाहिशमंद है। हालिया पाक भारत कशीदगी का जिक्र करते हुए जनरल शमशाद मिर्ज़ा ने भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का दो टोक मौक़िफ़ बयान किया कि पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख मोड़ने की किसी भी भारतीय कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा।
چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے تنازع کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل جنوبی ایشیا میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ باوقار برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن چاہتا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے علاقائی رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ترکمانستان کو گوادر اور کراچی بندرگاہوں کے استعمال کی ترغیب دی ہے۔ انہوں نے ترکمانستان کے وزیر خارجہ راشد میردوف سے ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ اپنی گفتگو میں وزیر خارجہ نے ترکمانستان میں تعمیراتی منصوبوں کے لیے پاکستانی سنگ مرمر کی درآمد میں دلچسپی ظاہر کی۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے ترکمانستان کی مجلس کی چیئرمین دنیا غزل، ایک محمد اوفنا گلمنوفا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے تاپی گیس پائپ لائن اور آپٹیکل فائبر جیسے منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی سردار محمد یوسف نے آج جدہ میں سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ سے ملاقات کی۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے عبدالرحمان چیمہ نے جدہ سے اطلاع دی ہے کہ دونوں رہنماؤں نے حج کے انتظامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ سعودی حکومت عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ہر سال نئے طریقے اور جدید خدمات متعارف کروا رہی ہے۔ سردار یوسف نے کہا کہ روڈ ٹو مکہ اقدام کو پاکستان کے دیگر بڑے شہروں تک وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ ان کی وزارت ایک جامع ڈیجیٹل نظام کے ذریعے عازمین حج کو فراہم کی جانے والی خدمات بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کی خدمت حکومت کا مشن ہے اور مشترکہ کوششوں سے پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں ارکان پنجاب اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان بھابھا سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوان نسل کی تعلیمی اور معاشی خود مختاری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیالکوٹ میں صوبہ اسمبلی کے حلقہ پی 52 میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ شکایت کنندگان کی رسائی یقینی بنانے کے لیے صوبائی ڈویژن اور ضلع کی سطح پر کنٹرول مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ عسکری حکام نے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ نشستوں کا انعقاد کیا۔ نشستوں کے دوران کور کمانڈرز نے کہا کہ تعلیم کے بغیر ترقی کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ کور کمانڈرز نے طلباء اور طالبات کو ملک میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں میں پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے کردار کے حوالے سے آگاہی دی۔ کور کمانڈرز نے طلباء اور طالبات پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے مثبت استعمال پر زور دیں اور ان پلیٹ فارمز پر پھیلائے جانے والی افواہوں اور منفی خبروں کا تدارک کریں۔ آج عالمی یوم والدین منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے والدین کی تربیت۔ یہ موضوع ایک ایسی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے جو ضروری ہے مگر اسے کم اہمیت دی جاتی ہے کہ والدین کا فریضہ ادا کرنا ایک دانش مندانہ مہارت ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پر جاری حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ حملے میں 220 فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ معروف تیراک پروجان داس کی آج 27ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ مشہور پاکستانی تیراک تھے۔ وہ مشرقی بنگال کے گاؤں بکرم پور میں 9 دسمبر 1927 کو پیدا ہوئے۔ پروجان داس نے آبی گزرگاہ انگلش چینل کو عبور کیا۔ تیراکی میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 23 مارچ 1960 کو انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کا اعزاز دیا۔ وہ 1998 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکا ہے۔ اور اب موسم۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 38، کراچی 37، پشاور 33، کوئٹہ 27، گلگت 24، مظفر آباد 29، وری 22، سری نگر 16، جموں 34 اور لیہ 60 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان اور برطانیہ نے کثیر جہتی فورمز پر دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے دونوں ملکوں کے برادر عوام کے درمیان باہمی اعتماد قائم کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے تنازع کشمیر کے حل کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کرکٹ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔